ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ہاں آپ ایک بات اب کر سکتے ہیں جو بات قابل توجہ وزنی ہے کہ یہ تو ساری روایتیں آپ نے محدثین اہل سنت کی بیان کی کہ وہ راضی ہو گئیں، تو اہل تشیع نے کہاں کہا ہے؟ اب آئیے، آپ کو معلوم ہے میں نے پوری سیریز میں کوئی بات تنہا اہل سنت کی کتب سے ثابت نہیں کی. جو چیز ریلیونٹ ہے اہل تشیع کی وہ اہل تشیع کے اماموں اور اہل تشیع کے علماء سے ثابت کی. اب سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا اسی طرح اہل تشیع نے بھی لکھا ہے بالاتفاق، مگر بدقسمتی ان کے جو ذاکر اور مولوی لوگ ہیں وہ یہ اپنی کتب کے حوالے شیعہ عوام کو نہیں بتاتے، نہ ٹی وی پر بتاتے ہیں، اگر بتائیں تو دکانداری ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے. اب سن لیجئے، میں حوالہ دے رہا ہوں شرح نہج البلاغہ کا. اب چونکہ بہت بڑی بات ہے جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں، سیدہ کائنات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا قصہ ختم ہو جانا، لہذا ابن میثم البحرانی کی کون ہیں اور اس شرح کا درجہ کیا ہے اس کا بھی تعارف سن لیں. ممکن ہے کوئی کسی کو ایسے ہی کہہ دے کہ ایک کتاب میں آیا، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ مدار ہے کل شیعیت کا اس پر، اتنی بڑی سکہ کتاب ہے. یہ نہج البلاغہ کے سب سے بڑے، تاریخ کے سب سے بڑے شارح ہیں، اور ان کے بعد دوسرے شارح علامہ ابن ابی الحدید ہیں، دو سب سے بڑے شارح ہیں، یہ مصادر ہیں. مکمل نام ان کا علامہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی. وفات ان کی 679 ہجری میں ہوئی ہے، آج کے نہیں ہیں، 679 ہجری، یعنی آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 800-900 سال پہلے کے. اور یہ کتاب انہوں نے لکھی 677 ہجری میں ختم کی تھی. شرح نہج البلاغہ کی 40 جلدیں 677 ہجری میں ختم کی. یہ کتاب ہمیشہ سے چھپتی چلی آ رہی ہے. اب یہ کتاب ایک جلد میں بھی چھپ گئی ہے، ضخیم ایک جلد، اور اس کے انہوں نے 35 اجزاء بنا دیے ہیں، اس کے اندر 35 جز ہیں. اس کا تذکرہ تمام کتب میں، کشف الظنون تک میں ہر جگہ آتا ہے. نہج البلاغہ کی سب سے بڑی مستند شرح ہے. اس مقام پر انہوں نے نہج البلاغہ کے متن کی شرح کی ہے، اور نہج البلاغہ کے ایک متن کی شرح کرتے ہوئے اس مقام پر جو میں نے حوالہ دیا پورا آپ کا، وہاں 18 مقاصد بیان کی ہیں مولا علی شیر خدا کے خطبے کے. 18 مقاصد، ان میں سے 8ویں مقصد کے تحت، مقصد ثامن کے تحت ایک طویل روایت علامہ ابن میثم البحرانی لائے ہیں. اس طویل مولا علی شیر خدا کا خطبہ بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے عثمان بن حنیف انصاری کو، بصرہ کے عامل، جو بصرہ کا عامل تھا، اس کو لکھا، اس کی تشریح میں یہ بحث چلائی ہے فدق کی. اور اس بحث میں اس کو بغیر رد کیے، جرح کیے، تنقید کیے، اس پوری روایت کو مولا کائنات کے گھر سیدہ کائنات کا سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا ختم ہو جانا علامہ ابن میثم نے روایت کیا ہے. اور روایت کر کے اسے کمزور یا موضوع یا باطل روایت کہہ کے رد بھی نہیں کیا. یہ بات ہے اصل. ایک ہوتا ہے کسی کا حوالہ دے کے تو بعد میں رد کر دینا کہ یہ باطل ہے، مردود ہے، یہ موضوع ہے، یہ نہیں کیا. مگر لطف کی اس پر تنقید نہیں کی، اس پر جرح نہیں کی، اس واقعے کی پھر نقص نہیں نکالا، اس کو رد نہیں کیا. یہ اس کو قبول کرنے کی علامت اور دلیل ہے اہل علم کے ہاں. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح چھپا دیا گیا ہے. اس کو کبھی کسی نے آج تک اہل تشیع نہ کتابوں میں لکھتے ہیں، نہ مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، نہ واعظ میں. آج پہلی مرتبہ سنیں گے اگر اہل تشیع، عوام، خواص، نوجوان، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کس طرح دین حق چھپایا جاتا ہے، کس طرح ورغلایا جاتا ہے، کس طرح قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کر رہا ہوں. قال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے گھر، سیدہ کائنات کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کر کے، اور آپ کہتے ہیں قال انا لک مال ابیک. واہ 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 واہ. صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم جو حق آپ کے ابا جان کا تھا، تاجدار کائنات کا، اے سیدہ فاطمہ، میرا ایمان ہے وہی حق آپ کا ہے.
جو آپ کے ابا جان کا حق تھا وہی حق آپ کا ہے، میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منہ فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت و طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، اہل خانہ کا، اہل بیت کا سارا خرچہ پہلے جیسے میں نے بتایا مال فے میں سے، آمدنی میں سے لے لیتے تھے، وہ دے دیتے تھے، اور باقی جتنا بچتا وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے سوسائٹی کی ضروریات پر۔ اور یہ کہہ کے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا يَصْنَعُ بِهِ، اور میں سیدہ کائنات آپ کو گواہ بنا کر خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح اس کی پائی پائی کی تقسیم تاجدار کائنات کرتے تھے اسی طرح اس امانت کی پائی پائی کی تقسیم میں کروں گا، کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے یہ قسم کھا کے بتایا تو کہتے ہیں فرادیت بذالک، سیدہ کائنات اس پر راضی ہو گئیں، وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ بِهِ، اور وعدہ لے لیا ہے خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق مجھ سے وعدہ کریں، جیسے کہہ رہے ہیں اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے، فرق تو نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا فرق نہیں کروں گا، آپ راضی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، مسئلہ فدق ختم ہو گیا۔ ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے حوالے سے یہ میں نے بیان کر دیا پورا ریفرنس، یہ ایک حوالہ۔ اب اس کا دوسرا حوالہ دیتا ہوں اسی خطبہ کی بحث کے تحت، اب اس کا اگلا حوالہ دے لیجئے۔ نہج البلاغہ کی ایک اور شرح ہے الدرۃ النجفیہ، نہج البلاغہ، اس کی صفحہ 331 اور 332، 331 اور 332 مؤلف ہیں اس کے حاج ابراہیم بن حسین بن علی بن غفار اردنبلی۔ اب وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ 1291 ہجری کی طبع قدیم جس کا حوالہ میں ایران کا دے رہا ہوں، صفحہ 331 سے 333 تک بحث ہے، میں 332 کی عبارت کوٹ کر رہا ہوں۔ اس میں صاحب درہ نجفیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر حاضر ہو کر یہ کہا وَذَلِكَ إِنَّا لَكَ مَالِ أَبِيكَ، کہ حقیقت یہ ہے آپ کو وہی حق ملے گا جو آپ کے ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، مگر واقعہ اس طرح ہے کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من فدق قوتکم ویقسم الباقی ویحمل منہ فی سبیل اللہ۔ آقا علیہ السلام اہل بیت کا خرچہ، اہل خانہ کا خرچہ اس میں سے نکال کر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے سوسائٹی کی ضروریات پر، اور عرض کیا وَلَكِ عَلَى اللَّهِ أَنْ أَصْنَعَ بِهَا كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کی تقسیم کا عمل وہی رکھوں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ فرادیت بذالک وآخذت العہد علیہ بہی۔ اب یہ درۃ النجفیہ کی عبارت میں نے کوٹ کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو گئیں اور اسی بات پر پختہ عہد لے لیا ان سے۔ یہ اب آپ نے دیکھ لیا ریفرنس، یعنی اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ سیدہ کائنات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ فدق پر کوئی اختلاف باقی نہیں بچا تھا، وہ راضی ہو گئی تھیں، مطمئن ہو گئی تھیں، اور راضی ہو کر ان سے عہد لے لیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کا عمل وہی رہا جو طرز عمل دور نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا۔ اور پھر آگے چل کے میں اگلا حوالہ پھر دوں گا، اور اس میں الدرۃ النجفیہ اگلا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں۔ یہی راضی ہونے کی پھر اگلی علامت اور دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد جیسے آقا علیہ السلام خرچہ بھیجتے تھے اہل بیت کو فدق کے اموال میں سے اور اموال فے میں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 2.5 سال تک فدق اور اموال فے میں سے باقاعدہ خرچہ سیدہ کائنات کے در دولت پہ بھیجتے رہے، اور آپ نے تا دم وصال عمر بھر وہ خرچہ وصول کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فدق اور اموال فے کا خرچہ اسی طریق پر پورے 10 سال مولا علی شیر خدا کے گھر بھیجتے رہے، اور امام حسن اور حسین سمیت مولا علی شیر خدا وہ خرچہ لیتے رہے کفالت کا۔ سیدنا عثمان غنی 12.5 سال تک وہی خرچہ فدق اور اموال فے کا
تاجدار کائنات کے طریق کے مطابق مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین اور پوری اہل بیت کو بھیجتے رہے، وہ قبول کرتے رہے، اور یہی طریق سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے پورے 5 سال کے دور خلافت میں جاری رکھا۔ انہوں نے بھی فدق کی حیثیت کو نہیں بدلا، وہی حیثیت برقرار رکھی جو دور صدیقی میں تھی، جو دور فاروقی میں تھی، جو دور عثمانی میں تھی۔ اگر مولا علی شیر خدا ان کے فیصلے کو غلط سمجھتے، غضب سمجھتے، تو امام برحق ہو کر یہ تو حق اہل بیت کو لوٹا دیتے، یہ ان کو دے دیتے اگر وراثت سمجھتے، اگر ہبہ سمجھتے۔ انہوں نے اپنے 5 سال میں وہی کام کیا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ اگر وہ مجرم بنے تو مولا علی شیر خدا کیسے جرم سے بچ گئے؟ مولا علی شیر خدا نے 5 سالہ دور خلافت میں فدق کا معاملہ وہی رکھا جو پورے 10 سال فاروق اعظم نے رکھا تھا۔ اگر وہ مجرم ہیں تو جواب دیں مولا علی شیر خدا کیسے بچ گئے جرم سے؟ سیدنا عثمان غنی نے 12.5 سال تک جو معاملہ فدق کا رکھا، وہی آمدنی آقا کی سنت کے مطابق اہل بیت کو جاتی، مگر وراثت اور ہبہ تسلیم نہیں کی، اور وہ سرکاری خزانے میں رہا، اخراجات جاتے تھے۔ عثمان غنی کا طریقہ مولا علی شیر خدا نے بھی رکھا۔ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان غاصب ہیں تو مولا علی شیر خدا غاصب کیوں نہیں ہیں؟ قانون ایک ہونا چاہیے، اصول ایک ہونا چاہیے۔ اگر زیادتی ہوئی تھی تو مولا علی شیر خدا نے زیادتی کی تلافی کیوں نہیں کی؟ اگر سٹیٹس فدق کا ابو بکر صدیق نے بدل دیا تھا تو علی شیر خدا نے دوبارہ لوٹا کر وراثت اور ہبہ پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ قول آگے آئے گا۔ جب مولا علی شیر خدا خلیفہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ فدق لوٹا دیں اہل بیت کو، اگر یہ ان کی وراثت اور ہبہ بنتا ہے تو اب آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کا اختیار ہے، لوٹا دیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتا ہے، جو کام ابو بکر اور عمر نے نہیں کیا وہ علی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب انہوں نے توثیق کر دی، ابو بکر حق کرنے والے تھے، عمر فاروق حق کرنے والے تھے، وہ امامان عادلان قاسطان تھے، وہ ظلم اور غصب کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو سٹیٹس انہوں نے برقرار رکھا اس کو تبدیل کرنا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ مولا علی شیر خدا نے کہا۔ یہ بھی شیعہ کتب میں ہے، اس کا آگے چل کے حوالہ دیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الدرہ نجفیہ کی عبارت، یہ الدرہ نجفیہ میں جو اس کا حوالہ کوٹ کیا، اس کے صفحہ میں نے عرض کر دیا 332 پر، یہ عبارت سن لیجئے، وہی فقال ابو بکر، صفحہ 332 پر، رضی اللہ تعالی عنہ، یبنت رسول اللہ صدق علی وصدقت ام ایمن وصدق عمر وصدق عبد الرحمن۔ آپ نے بھی سچ کہا، ام ایمن نے بھی سچ کہا، عمر اور عبد الرحمن نے بھی، سب نے سچ کہا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ ذالک، حقیقت یہ ہے، ان ما لک لابیک، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کے ابا جان کا حق تھا، جو حق آپ کے ابو جان والد گرامی کا تھا، ان مال ابیک، وہی حق آپ کا ہے۔ اور فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم، آقا علیہ السلام آپ کا خرچہ اس مال فدق میں سے پہلے نکال لیتے تھے، آپ کو دے دیتے تھے۔ یقسم الباقی ویحمل منہ فی سبیل اللہ، باقی رکھ لیتے تھے اور پھر تقسیم کرتے تھے پوری سوسائٹی کی ضروریات پر۔ وَلَكِ عَلَى اللَّهِ ان اسنا بہا کما کان، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ میں اسی طریق کو جاری رکھوں گا جو آپ کے بابا جان نے رکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب سنیے درۃ نجفیہ، کانا فرماتے ہیں سن کر فرادیت بذالک، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم کی اس بات سے راضی ہو گئیں، وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ، اور اس بات پہ ان سے پکا اقرار اور وعدہ لے لیا کہ یہ عمل نہیں رہے گا۔